السلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو آئنسٹائن سائنسدان پر ہے۔ ناظرین، سائنسدانوں نے اپنی سائنس پر نظر ثانی کی اور فلاسفروں نے اپنے فلسفہ پر۔ جب 1955 میں ایک گمنام کلرک کا ایک مضمون سائنس کی کسی جریدہ میں چھپا جس میں اس نے کائنات کے معمہ کا راز دریافت کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ناظرین، گمنام کلرک دور حاضرہ کا سب سے بڑا سائنسدان بنا اور 20ویں صدی کی عظیم ترین شخصیتوں میں شمار ہوا۔ بچپن میں اس ہونہار بروا کے کوئی پات چکنے نظر نہ آتے۔ اس کے استادوں نے کہا، لڑکا ذہنی طور پر سست اور غیر مجلسی ہے اور خوابوں کی دنیا میں کھویا رہتا ہے۔ کون جانتا تھا کہ اس کی یہ دنیا ہماری حقیقی دنیا سے زیادہ حقیقی ثابت ہوگی۔ ناظرین، البرٹ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی کے شہر علم میں پیدا ہوا، مگر اس نے اپنا بچپن زیادہ تر میونچ میں گزارا۔ بچپن کے ناقابل فراموش واقعات بیان کرتے ہوئے وہ باپ کے 2 تحفوں کا ذکر کرتا ہے۔ پہلا 5 سال کی عمر میں مقناطیسی کتب نما اور دوسرا 12 سال کی عمر میں ملی جیومیٹری کی کتاب۔ اس نے اپنی ماں سے سنگیت سیکھا۔ ناظرین، کتب نما جیومیٹری اور وائلن کے گرد ہی اس کی ساری زندگی گھومتی رہی۔ ستاروں کی حرکتوں میں وہی ربط اور لے ہونی چاہیے جو وائلن کی سروں میں ہوتی ہے۔ آئنسٹائن کے لیے سنگیت اور سائنس ایک ہی علم کے 2 پہلو تھے۔ ناظرین، سکول میں کتابوں کے سوا اس کا کوئی دوست نہ تھا۔ وہ سیکنڈری سکول میں داخل ہوا تو اس کا باپ کاروبار کے لیے اٹلی چلا گیا اور آئنسٹائن میونچ میں اکیلا ہو گیا۔ 16 سال کی عمر میں سکول کی پڑھائی ختم کرنے کے بعد باپ نے صلاح دی، فلاسفرانہ جہالتوں کو چھوڑ کر کاروبار کی طرف دھیان دو۔ مگر بچے کی ضد سے مجبور ہو کر باپ نے اسے ریاضی کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی۔ زیورچ کی پالی ٹیکنک اکیڈمی میں اسے بمشکل داخلہ ملا۔ وہاں ریاضی اور فزکس کے علاوہ آئنسٹائن نے شوپنہاور اور کانت کے فلسفہ، ڈارون کے ارتقاء اور اشتراکیت کے اقتصادیات کا مطالعہ کیا اور جوشم کی وائلن بھی سنی۔ ڈگری لینے کے بعد نوکری حاصل کرنے کے لیے اس نے کئی سکولوں کے دروازے کھٹکھٹائے، مگر یہودی لڑکا ہونے کی وجہ سے اسے ہر جگہ سے مایوسی ہوئی۔ ناظرین، آخرکار 1905 میں آئنسٹائن سوئٹزرلینڈ کے پیٹنٹ دفتر میں کلرک کی ایک نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ایک ہم جماعتی لڑکی سے شادی کر لی۔ ناظرین، دفتر کے کام کی بجائے وہ زیادہ تر وقت ستاروں کے خواب اور حسابی اربوں میں کھویا رہتا۔ وہ فزکس کی ایک نئی تھیوری بنانے میں مشغول تھا۔ سوائے اپنی بیوی کے اس نے کسی سے اس کا ذکر نہ کیا تھا۔ بڑی عاجزی سے آئنسٹائن نے ایک اخبار کے ایڈیٹر سے درخواست کی کہ اس کے مضمون کے لیے اخبار میں کوئی جگہ نکال جائے۔ ناظرین، ایڈیٹر آخرکار رضامند ہو گیا اور وہ ایک تاریخی واقعہ بن گیا۔ اس میں کائنات کا راز اور اس سے بڑھ کر ایٹم کا راز پنہاں تھا۔ فلاسفروں نے اس سے ہستی کا راز تلاش کیا، سائنسدانوں نے اس سے انسان کو کرۂ ارض کی لاکھوں برس قید سے آزاد کرنے کا راز پایا، اور جنگ بازوں نے اس سے نوع انسان کا نام و نشان مٹانے کا راز حاصل کیا۔ ناظرین، آئنسٹائن نے فزکس پر نیوٹن کے 200 سالہ تسلط کو ختم کیا۔ اس نے بالکل اسی طرح نئی سائنس کی بنیاد رکھی جس طرح نیوٹن نے ارسطو کا تسلط ختم کر کے نئی سائنس کی بنیاد رکھی۔ اب تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ مادہ کی کل مقدار معین ہے،
جس میں کم و بیشی ناممکن ہے۔ آئنسٹائن نے بتایا کہ مادہ اور قوت کو بنایا اور مٹایا جا سکتا ہے اور انہیں ایک دوسرے میں تبدیل کرنا ممکن ہے۔ اس نے انہیں تبدیل کرنے کا فارمولہ بھی پیش کیا۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ تھوڑی سی مقدار کے مادہ سے بے پناہ قوت پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ اس حساب سے اگر 1 پاؤنڈ کوئلہ پوری طرح قوت میں تبدیل ہو سکے تو اس سے 1 خرب کلو واٹ پاور بجلی پیدا ہو سکے گی۔ اس فارمولہ سے سورج کی قوت کا راز بھی سمجھ میں آیا۔ سورج کی روشنی اور گرمی ایندھن کے جلنے سے نہیں بلکہ اس کے مادہ کی قوت میں تبدیلی کی وجہ سے ہے، جس کی تھوڑی سی مقدار ہزاروں سالوں کے لیے قوت مہیا کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہی اصول ایٹم بم بنانے والوں کے کام آیا۔ یورینیم یا کسی اور غیر مستحکم ایٹم والی دھات کی تھوڑی سی مقدار کے ایٹموں کو توڑنے سے بے اندازہ قوت پیدا ہوتی ہے، جسے تباہی کے کام میں لایا گیا۔ 6 اگست 1958 کو ایک ایسے ہی بم نے جاپان کے شہر ہیروشیما میں 60,000 اشخاص کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور 1 لاکھ کو نکارہ بھی بنا دیا۔ روس اور امریکہ 100 میگاٹن کے تجربے کر رہے ہیں، جبکہ 1 میگاٹن کی طاقت جاپان پر گرانے والے بم سے 1 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ ناظرین، آئنسٹائن نے یہ بھی ثابت کیا کہ متحرک چیزوں کے بارے میں نیوٹن کے اصول روشنی پر لاگو نہیں ہوتے، چاہے روشنی کا منبع کتنی ہی تیزی سے حرکت کر رہے، روشنی کی رفتار میں فرق نہیں پڑتا۔ نیوٹن نے کہا تھا کہ ہر چیز ساکن ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ آئنسٹائن نے اعلان کیا کہ ہر چیز ہر وقت حرکت میں رہتی ہے، مگر چیزوں کی حرکت ایک دوسرے کی نسبت سے ہوتی ہے۔ اگر 2 چیزیں ایک سمت میں ایک جیسی حرکت میں ہوں تو وہ ایک دوسرے کے لیے ساکن ہوں گی، مگر باقی سب کے لیے متحرک۔ حرکت کی رفتار اور رفتار کا رخ مشاہدہ کرنے والے کے مقام کی نسبت سے طے ہوتے ہیں۔ زمین کی سطح پر دیکھنے والوں کو زمین پر متحرک جو چیز سیدھی لائن میں چلتی نظر آئے گی، خلا سے مشاہدہ کرنے والے کو اس کا راستہ گولائی میں نظر آئے گا۔ جس چیز کی حرکت کی رفتار مشاہدہ کرنے والے کی رفتار اور رخ کی نسبت سے طے ہوگی، چلتی گاڑی کی رفتار ساکن آدمی کے لیے 1 ہوگی، اسی سمت میں جانے والی دوسری گاڑی میں بیٹھے آدمی کے لیے دوسری ہوگی، اور مخالف سمت میں جانے والی گاڑی میں بیٹھے آدمی کے لیے تیسری ہوگی۔ رفتار اور رفتار کے رخ کے علاوہ کسی چیز کی جسامت بھی مشاہدہ کرنے والے کی پوزیشن پر منحصر ہوتی ہے۔ حرکت سے چیزوں کی جسامت چھوٹی ہو جاتی ہے، اور اگر مشاہدہ کرنے والا چلتی گاڑی میں بیٹھا ہو تو اسے گاڑی ساکن نظر آئے گی، اور باہر سے دیکھنے والے کی نسبت گاڑی لمبی نظر آئے گی۔ جو رفتار تیز ہوتی جائے گی، جسامت کم ہوتی جائے گی۔ اگر 1 گز لمبی چھڑی کو روشنی کی رفتار سے حرکت میں لانا ممکن ہو تو اس کی لمبائی 0 رہ جائے گی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ مختلف وقتوں میں اس کی لمبائی مختلف تھی۔ اسی طرح لمبائی یا فاصلہ کی ہستی وقت کی نسبت سے ہے۔ ناظرین، وقت کی بھی آزاد ہستی نہیں، اس کی نوعیت بھی دیکھنے والوں کی پوزیشن کے مطابق بدل جاتی ہے۔ ہمارا وقت ہماری دنیا کی ہی چیز ہے۔ ہر دنیا کے ہر سیارے اور ستارے کا اپنا وقت ہے۔ جو ہمارے لیے آج ہے وہ کسی دوسرے سیارے کے لیے کل ہوگا اور تیسرے کے لیے پرسوں۔ کئی ستاروں کی جو روشنی ہمیں آج نظر آتی ہے وہ دراصل ہزاروں لاکھوں سال پہلے چلی ہوگی، اور اسی طرح ہمارے لیے وہ ستارہ جو آج ہی ایک حقیقت بن سکا، ہو سکتا ہے
اس ستارہ یا کسی اور ستارہ کے لوگوں کے لیے اس کی ہستی ہی ختم ہو گئی ہو۔ اس طرح اس زمین کا نظارہ کسی سیارے تک ہزاروں سال بعد پہنچ سکتا ہے، یعنی روشنی کے پہنچنے کا عرصہ فاصلہ پر منحصر ہو سکتا ہے۔ کسی سیارے کے لوگ آج مہابھارت کی لڑائی کا حال دیکھنے کے قابل ہوئے ہوں، جہاں زمین کی روشنی آج پہنچی ہو، جن کے پاس زمین کے نظارے دیکھنے والے آلے موجود ہوں۔ اس طرح جسے ہم ماضی بعید کہتے ہیں وہ اسے حال سمجھتے ہوں۔ سائنس کے نقطہ نگاہ سے حال سے ماضی یا مستقبل میں پہنچ جانا اس طرح ممکن ہے، یعنی عملی مشکلات چاہے کچھ بھی ہوں، جس طرح زمین سے چاند یا مریخ، کیونکہ وقت کی ہستی فاصلہ کی نسبت سے ہے، اسی طرح جیسے ہی فاصلہ کی ہستی وقت کی نسبت سے ہے، فاصلہ یا لمبائی کی ہستی بدل جاتی ہے، اور فاصلہ کی تبدیلی کے ساتھ وقت کی ہستی بدل جاتی ہے۔ جس طرح کم از کم وقت میں جغرافیائی فاصلہ طے کرنے کے ذرائع ایجاد ہو چکے ہیں، اور رفتار تیز تر ہونے سے سفر کی لمبائی کم ہو جاتی ہے، اس طرح یہ تصور کرنا بھی ممکن ہے مستقبل میں ایسے ذرائع بھی پیدا ہو سکیں گے جن سے وقت کا فاصلہ بھی طے ہو سکے گا، اور ہم کسی دن وقت کی مشین کے ذریعے ماضی اور مستقبل میں آ جا سکیں گے۔ آج بھی اگر ہم ان ستاروں تک پہنچ جائیں جن کی روشنی ہماری زمین تک پہنچنے میں برسوں لگیں گے، تو ہم اس مستقبل کا نظارہ کر سکتے ہیں جو زمین پر رہنے والے برسوں بعد دیکھیں گے۔ مگر سائنس کو مزید ترقی کے بعد ماضی اور مستقبل کا سفر اسی طرح طے ہو سکنا چاہیے جس طرح آج ستاروں تک پہنچنا ممکن نظر آتا ہے۔ ناظرین، اس طرح ہر تجربہ اور مشاہدہ کی حقیقت تجربہ اور مشاہدہ کرنے والے کی حیثیت کی نسبت سے جانی جاتی ہے۔ کوئی حقیقت مطلق اور غیر مشروط نہیں۔ حقیقت جاننے کے لیے اسے ہر نسبت سے جاننا چاہیے: فاصلہ، رفتار کا رخ اور وقت۔ آئنسٹائن نے اس تھیوری کو ریلیٹیوٹی یعنی نسبتی علم کا نام دیا۔ موسیقار سائنسدان نے کائنات کے مختلف پہلوؤں، وقت اور فاصلہ میں پہلی بار ایک تال اور ایک لے ڈھونڈ نکالی۔ ناظرین، عالم کی شخصیت کا سکہ جمنا شروع ہو گیا تھا۔ زیورخ یونیورسٹی نے اسے پروفیسری کا عہدہ پیش کیا۔ یوٹریخٹ اور لیڈن سے بھی اسے ایسی ہی پیشکش آئی۔ آخر اس نے برلن یونیورسٹی میں پروفیسری قبول کر لی، اور اسی طرح تاریخ کے سب سے بڑے سائنسدانوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ آئنسٹائن کو مگر اپنی ہی دھن تھی، وہ سچائی کی مزید گہرائیوں تک غوطہ زنی کرنا چاہتا تھا۔ ریاضی کے فارمولوں اور وائلن کے سہارے اس نے اپنی جستجو جاری رکھی۔ 1914 کی جنگ عظیم نے اسے کچھ ٹھیس پہنچائی۔ حساس دل چلا اٹھا، جنگ ایک شیطانی اور حیوانی جرم ہے، میں اس میں حصہ لینے کی بجائے ٹکڑے ٹکڑے ہونا قبول کروں گا۔ مگر وہ پھر اپنی دنیا میں کھو گیا۔ ارد گرد کے شور و غل، اتھل پتھل اور خون خرابے سے بے نیاز آئنسٹائن کائنات کی نئی گتھیاں کھولنے میں، نسبتی علم کی نئی وضاحتوں میں اور وائلن کی نئی طرزوں میں مگن تھا۔ ناظرین، آئنسٹائن نے اپنے نسبتی علم کا اطلاق کشش ثقل پر بھی کیا۔ نیوٹن نے کہا تھا کہ زمین کی کشش کی وجہ سے ہر چیز سیدھی زمین پر گرتی ہے۔ آئنسٹائن نے کہا کہ یہ کشش بھی مطلق اور غیر مشروط نہیں، ہر چیز کی کشش کا ایک حلقہ ہوتا ہے، اور کشش کا راستہ سیدھا ہونے کے بجائے پیچیدار ہوتا ہے۔ نیوٹن نے کہا کہ روشنی کا راستہ ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے۔ آئنسٹائن نے بتایا کہ یہ راستہ بھی پیچیدار ہے۔ سورج اور ستاروں سے آنے والی روشنی زمین تک پہنچتے ہوئے مڑ جاتی ہے۔ اس نے روشنی کے جھکاؤ کے ٹھیک زاویہ کا
اپنے حسابی طریقہ سے شمار بھی کر دیا۔ اب تک آئنسٹائن کا سارا علم حسابی اور منطقی نقطہ سے درست سمجھا جاتا ہے۔ کائناتی پیمانہ کے وقت اور فاصلے کو ماپنا کہاں آسان تھا، مگر 1919 کے سورج گرہن نے علمی ثبوت بھی مہیا کر دیے۔ روشنی کے جھکاؤ کے انداز اور زاویے کے بارے میں اس کے اندازے گرہن کے قلبی مشاہدوں سے حاصل شدہ نتائج کے عین مطابق تھے۔ آئنسٹائن کے علم کی سچائی کا لوہا مان لیا گیا اور ایک دن میں اس کی شہرت ساتوں آسمان تک پھیل گئی۔ آئنسٹائن کے علم کی سچائی کا لوہا مان لیا گیا اور ایک دن میں اس کی شہرت ساتوں آسمان تک پھیل گئی۔ ہر کوئی میرے بارے میں بات کرتا ہے مگر مجھے کوئی نہیں سمجھتا۔ اپنی شہرت کی خبریں سن کر سائنسدان نے کہا، لوگ مجھے دنیا کے سرکس کا ایک نیا عجیب جانور سمجھتے ہیں۔ وہ شہرت سے گھبرا گیا تھا۔ اپنے نئے رتبے کو آئنسٹائن نے سائنس اور امن کا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ جنگ کے بعد اس نے اپنی شخصیت کے ذریعہ فاتح اور مفتوح قوموں میں دوستی کا رشتہ بنانے کی کوشش کی۔ انگلینڈ، فرانس، ہالینڈ، اسپین اور دور مشرق جہاں بھی اسے مدعو کیا گیا، اس نے انسانیت کو بحال کرنے کی اپیل کی۔ ناظرین، ابھی وہ امریکہ کے دورے پر تھا کہ ہٹلر نے جرمنی کی انانہ حکومت سنبھال لی، جہاں جمہوری نظام کے خاتمہ کے ساتھ یہودوں کا بھی صفایا کرنے کی مہم شروع ہو گئی۔ آئنسٹائن کا گھر جلا دیا گیا۔ اس کے سر کی 20,000 مارک قیمت مقرر ہوئی۔ اپنے وطن کی یہ حالت دیکھ کر اس نے امریکہ کی پرنسٹن یونیورسٹی کی پروفیسری اور امریکہ کی شہریت قبول کر لی اور علم کی سرحدوں کی مزید توسیع میں مصروف ہو گیا۔ ناظرین، 1950 میں آئنسٹائن نے فزکس کی کشش ثقل، قوت برقی اور مقناطیسی طاقت کی مشترکہ تھیوری شائع کی، جو 24 صفحات کے ریاضی فارمولوں پر مشتمل تھی۔ ناظرین، فزکس کے میدان میں اس کی خدمات کے اعتراف میں اسے نوبل پرائز بھی ملا۔ آخرکار 18 اپریل 1955 کو آئنسٹائن چل بسا۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔